اپنی بہن بیٹیوں سے بولے روزانہ 1 مرتبہ سورہ رحمان پڑھا کریں. کیا پڑھنا ہے؟ سورہ رحمان. ہاتھ اٹھا کے بولو کیا پڑھنا ہے؟ انشاءاللہ رشتے اچھے آئیں گے اور جلدی آئیں گے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، لیکن کیا کرنا ہے؟ دعا کرنی نا. ہاتھ اٹھا کے سورہ رحمان پڑھ کے یہ دعا کرنی، اے اللہ ان کے لیے بھی رشتے بھیج دے جن کے لیے اب تک دروازے بند. پہلے ان کے لیے دعا کرنی، پھر آپ کو اپنے لیے دعا کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ میں سے کوئی باقی ہے کیا؟ سبحان اللہ. حضور کی سنت ہے، دعا کرے اللہ اس سنت کی راہ کے مسافر بن جائے. آج آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دولہا بننے والے ہیں. ذرا پیار سے کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور کی شادی مکہ شریف میں مخدومہ خدیجہ سے مکمل بات پکی ہو گئی. آج حضور مکہ شریف کی ثقافت، تہذیب اور روایت کے مطابق حضور آج دولہا بننے والے. وہ جو سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی کی آیتوں کی چادر مبارکہ اوڑھ کے دولہا بنا تھا، آج مکہ شریف میں امی خدیجہ جس کی زوجہ بننے والی ہیں اور جو امی خدیجہ کا زوج بننے والا، آج وہ دولہا بنا ہوا ہے. سبحان اللہ. خاموش رہیں، ایک بات بتاتا ہوں. جب حضور کی نکاح سے پہلے کی گھر سے نکلنے کی ساعت سعید آئی تو حضور کے چچا جناب ابی طالب نے کہا اے میرے بھتیجے آج تیری شادی ہے، تیری عمر 25 سال کی ہے اور خدیجہ کی اللہ میرے بھائیوں کو سلامت رکھے کتنی، اور حضور کی 25، کتنا فرق ہے؟ 15 سال کا. جناب ابی طالب یہ حضور کے چچا ہیں. آپ نے فرمایا اے میرے بھتیجے میں ایک گزارش کرتا ہوں. فرمایا کیا؟ کہا تیری شادی ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی شادی میں کسی کو چیف گیسٹ بنا لے، اپنی شادی میں کسی کو خصوصی مہمان بنا لے. آپ بناتے ہیں کبھی اپنے پیر صاحب کو، کبھی پیر زادے کو، کبھی سید زادے کو، کبھی کسی امام کو، کبھی سیاست سے دلچسپی رکھنے والوں کو، کبھی اپنے خاندان کے مکھیا کو، کبھی اپنے شہر کے امیر شہر کو بناتے ہیں. اپنی اپنی سوچ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. ہر شخص اپنی شادی میں خصوصی چیف گیسٹ کسی نہ کسی کو بناتا ہے. صحیح ہے. اب حضور کے چچا جناب ابی طالب نے کیا کہا اے میرے بھتیجے آج تیری شادی ہے اور تو اپنی شادی میں کسی کو چیف گیسٹ بنا لے. سننا ہنسنے ہسانے کی فضا نہیں ہے، آئیے باہر آئیے. اللہ کے رسول رونے لگے، سرکار رونے لگے. میرے آقا نے فرمایا چچا کیا بات کرتے؟ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی شادی میں کسی کو چیف گیسٹ بنا لو. حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا چچا جب میں 2 مہینے کا اپنی ماں کی گود میں نہیں، ماں کے شکم میں تھا، 2 مہینے کا ماں کے پیٹ میں، امی آمینہ کے، میں ریورس کرتا ہوں تیسری مرتبہ اس جملے کو، حضور پیدا نہیں ہوئے، ابھی پیدا ہونے میں 6-7 مہینے باقی. اللہ کے رسول کہتے ہیں اے میرے چچا جب میں 2 مہینے کا تھا اپنی ماں کے شکم امی آمینہ کے پیٹ میں تھا، میں پیدا نہیں ہوا تھا. اس وقت مکہ شریف میں میرے ابو حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا. سنیں میرے آقا فرماتے ہیں میں پیدا ہونے سے پہلے یتیم ہو گیا تھا. میں 2 مہینے کا اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، گود میں نہیں تھا کہ میرے ابو کا انتقال ہو گیا. جب میں 6 سال کا ہوا تو میری ماں نے میرے دادا سے اجازت لی اور مجھے لے کر کے میری پردادی کے میکہ حضرت سلمہ کے خاندان بدو نجار مدینے گئی تھی. میں 6 سال کا تھا. حضور فرماتے ہیں سننا اس کو صاحبو، سننا بیٹا. میرے آقا فرماتے میں 6 سال کا تھا، میں اپنی ماں کی انگلیاں تھام کے مدینے گیا تھا اور مدینے میں منافقین کی وجہ سے مجھے جلدی واپس آنا پڑا. جب میں مدینے اور مکے کے بیچ میں ابوا کی پہاڑی پر رکا ہوا تھا، میرے ساتھ قافلے کے کافی لوگ تھے، 100-150 لوگ تھے. اس وقت 23-24 سال کی عمر میں میری ماں کی طبیعت بگڑ گئی. جن کی مائیں 23-24 سال کی ہیں، یا اگر ان میں سے کوئی بچہ 6 سال کا ہو تو آپ چاہیں تو اسے کھڑا کر کے دیکھ لیں کہ اتنی عمر حضور کی رہی ہوگی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں چچا جب میں 6 سال کا تھا تو میری ماں ابوا شریف کی پہاڑی پر میری ماں کی طبیعت علیل ہو گئی، میری ماں کی طبیعت بگڑ گئی. قافلے کے لوگوں نے مجھے بلایا، بولے محمد کو بلا کے لاؤ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مجھے بلایا، بڑے بڑے دھرندر لوگ تھے سامنے، 100-150 لوگوں کے بیچ میں مجھے کھڑا کیا گیا اور کہا گیا کہ قافلہ مکے جانا چاہتا ہے. 2 مہینے کا تھا، 2 مہینے کا تھا، 2 مہینے کا تھا. 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 2 مہینے کا تھا.
तुम्हारी क्या राय है? तो हुजूर फरमाते मैं 6 साल का था। मैंने कहा कि मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं, मेरी माँ अभी सवारी पर बैठ नहीं सकती। काफिले के लोगों ने कहा कि मोहम्मद 2 दिन की मोहलत तुझे देते हैं, अगर तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक हो गई तो तुम अपनी माँ को लेके हमारे साथ मक्के चलना। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह की मर्जी है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं 2 दिन तक मेरी माँ की तबीयत ठीक क्या होती, मरज बढ़ता गया जो जो दवा की। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं 2 दिन के बाद मेरी माँ की तबीयत और अलील हो गई, बिगड़ गई। मुझे काफिले के लोगों ने बुलाया, बोले मोहम्मद को बुला के लाओ। हुजूर फरमाते मैं गया, मैंने कहा क्या बात है? काफिले के लोगों ने कहा कि मोहम्मद तुम्हारी माँ कैसी है? मैंने कहा कि मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं। काफिले के लोगों ने कहा क्या चाहते हो? तो मैंने कहा कि अगर आप कुछ दिन रुक जाएं तो मेरी माँ की तबीयत ठीक हो जाए। मालूम है क्या कहा था साहिबो? आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, 6 साल के सबसे नाजुक दिल पर उनके जुमले हथौड़े बन के गिरे थे। मालूम है क्या कहा था मक्के के लोगों ने? ऐ मोहम्मद हम तेरी माँ के जिम्मेदार नहीं, है मोहम्मद हम तेरी माँ के जिम्मेदार नहीं, तू जान तेरी माँ जाने। मेरे आका फरमाते मैं रोने लगा। मैंने कहा ना 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 ना, आप मत जाएं इस पहाड़ी पर, मुझे मेरी माँ को छोड़ के मत जाएं। काफिले के लोगों ने कहा हम तेरी माँ की शिफायाबी के जिम्मेदार नहीं, तू जान तेरी माँ जान, अबुआ की पहाड़ियां जाने। हम चले मक्का। मेरे आका ने कहा कि अगर जहमत न हो तो रुक जाओ। तो काफिले के लोगों ने कहा कि हमारे बिजनेस के सामान खराब हो रहे हैं, ए मोहम्मद हम जा रहे हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते मैं 6 साल का था, मैं खड़ा था और मेरे सामने ऊंट के कजावे बांधे गए, मेरे सामने ऊंटों को और घोड़ों को रेडी किया गया, तंबू कनात उठाए गए और लपेटे गए और सामान्य सफर मक्के के लोगों ने बांधा और मुझे मेरी माँ के साथ पहाड़ी पे तन्हा छोड़ दिया गया। यतीमों का सहारा बनने वाला आज बेसहारा है। अल्लाह के रसूल फरमाते मैं उनके जाते हुए काफिले को देखता था, मेरी आंखों में आंसू थे। कभी इस गम से अल्लाह ना करे आप गुजरे, गुजरना था हमको और आपको, लेकिन हुजूर ने अपनी जात पर इसे पहले ही ले लिया, आपको खुश रखा हुजूर ने। अल्लाह के रसूल फरमाते मेरे सामने काफिला चला जा रहा था, मैं रोने लगा। जैसे काफिला मेरी नजरों से ओझल हुआ, मैं अपनी माँ के पास आके बैठा। कोई नहीं था, एक औरत थी जो मेरी माँ की सहेली थी, उसका नाम है हजरत उम्मे ऐमन। अगर कोई एक आदमी सुभान अल्लाह कहे बता दूं, इसी औरत के बारे में हुजूर फरमाते हैं कि उम्मे ऐमन मेरी माँ के बाद मेरी माँ है। मक्के जाता हूं तो उनकी कब्रें ढूंढता हूं जिसको हुजूर ने अपनी माँ कहा। मैंने 3 साल पहले हुजूर की माँ अम्मी आमिना की कब्र पे हाजिरी दी, उनके रोज़े शरीफा की मिट्टी का बोसा दिया। याद आती है तो फिर दिल टूट जाता है, दस्तरखान से उठने का दिल कहता है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मैं 6 साल का था, उम्मे ऐमन मुझे तसल्ली दे रही थी, ना 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 न रो मेरे बेटे न रो। मेरे आका फरमाते मैं 6 साल का था, जमीन पर बैठ गया। मेरी माँ की आंखें अजीब व गरीब थी, मेरी माँ की सांसें भी तेज चलने लगी। मैंने अपनी माँ के सर मुबारक को उठाया। मैं किसकी बात करता हूँ? उस जात की जिसके पेट में 9 महीने अल्लाह का रसूल क़याम कर चुका। दुनिया की सारी माएँ जिसके नालैन पे कुर्बान हो जाए, उस माँ अम्मी आमिना की बात करता हूँ। 23-24 साल उम्र है। हुजूर फरमाते मैंने अपनी माँ के सर को उठाया और अपनी रान पे रखा, और जब मेरी माँ की तेज सांसें हुई तो हुजूर फरमाते मैं रोने लगा। मैं रोया तो मेरी आंखों से आंसू निकले और टप टप मेरी माँ के मुबारक रुखसार अनवर शरीफ पर गिरे। मेरी माँ ने आंखें खोल दी, अपनी मुबारक उंगलियां उठा करके मेरी आंखों से आंसू मेरी माँ ने पोंछे और कहा, ऐ मेरे बेटे मोहम्मद ना रो ना रो ना रो, तू रोने के लिए नहीं आया, तू रोने वालों को हंसाने के लिए आया है। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की भरलाने वाला, उतर कर हिरा से सुई कौम आया और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया। अल्लाह के रसूल फरमाते मुझे मेरी माँ ने तसल्लियाँ दी, ना रो मेरे बेटे ना रो। फिर हुजूर फरमाते मुझसे मेरी माँ ने क्या कहा, ऐ मेरे बेटे मोहम्मद अल्लाह तुझे बड़े दर्जे अता करेगा, बड़ी ऊंची पोस्ट तेरी होगी। इमाम कहता है सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा।
حضور کا کتنا بڑا مرتبہ ہے جب ان کے بیٹے شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں، اب میں پاؤں چومتا ہوں اپنے محسنین کا، ایک جملہ الہ آباد کے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ غوث پاک کا اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ ابھی مرتبے کو بھی خبر نہیں کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ زندہ باد زندہ باد، سمجھ رہے ہیں؟ تو ان کے دادا مدینے والے آقا کا مرتبہ کتنا بڑا۔ زندہ باد، اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میری ماں نے کہا اے میرے بیٹے محمد تجھے میں نے اللہ کے حوالے کیا، جا اللہ تجھے بڑے درجے عطا فرمائے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں میری ماں کی آخری ہچکی بلند ہوئی میری ران پر، جس کو آپ جانگ کہتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ میری ماں کی ہچکی بلند ہوئی اور میری ماں نے دم توڑ دیا۔ حضور فرماتے میں 6 سال کا تھا۔ کتنے؟ یاد کرنا، بتانا اس کو اپنے گھر کی بہن بیٹیوں کو۔ اللہ کے رسول کہتے میں 6 سال کا تھا جب میری گود میں میری ماں کا انتقال ہوا۔ سرکار فرماتے ہیں ایک قافلہ تھوڑا سا چھوٹا سا تھا، اچانک میرے سامنے آیا تو پھر میں نے اپنی ماں کی قبر کو کھودنے کا ارادہ کیا۔ 6 سال کے حضور ہے، ام ایمن نے سپورٹ کیا، اس قافلے کے لوگوں نے۔ اس پہاڑ کی خصوصیت یہ ہے اسے انگلی سے ٹچ کرو تو پرت در پرت نکلنی شروع ہو جاتی۔ اللہ کا کرم دیکھیں، حضور فرماتے ہیں میری ماں کی قبر تیار ہو گئی، میں نے اپنی ماں کو ایک چادر میں لپیٹا۔ اللہ اکبر۔ کیا کہا تھا؟ کتنے لوگ تھے ساتھ میں بہادر شاہ ظفر کے انڈمان نکوبار میں، لیکن رو کے گئے تھے، کہا تھا نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں نہ کسی کے دل کا قرار ہوں، جو کسی کے کام نہ آ سکے وہ میں ایک مشت غبار ہوں۔ پے فاتحہ کوئی آئے کیوں، کوئی در پہ شمع جلائے کیوں، کوئی 4 پھول چڑھائے کیوں، میں تو بے کسی کا مزار ہوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نے اپنی ماں کو چادر میں لپیٹ کر کے اس قبر شریف میں اتارا۔ حضور اپنی ماں کی قبر شریف کی مٹی کو بوسہ دے رہے تھے۔ قافلے کے لوگوں نے کہا اے ام ایمن اور اے محمد عربی، مکے جاؤ گے؟ میں نے کہا ہاں۔ بولے ہم مکے کی راہ پہ جانے والے، آگے سے ہمارے 2 راستے ہیں، ایک مکہ چلا جائے گا، ایک ہمارے شہر کی طرف، اس راستے تک میرے ساتھ چلو، وہاں سے کسی دوسرے قافلے کے ساتھ ہو جانا۔ امی ام ایمن کہتی ہیں دفن کرنے کے بعد امی آمنہ کو حضور کی انگلیاں پکڑی، میں اس پہاڑی سے نیچے آئی۔ اللہ تعالیٰ میرے ان بھائیوں کو، علماء کو، سب کو امی آمنہ کے روضہ شریفہ پر حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، چلیں گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ معلوم ہے آپ کو یہ باتیں کرتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، وہابیہ حکومت نے امی آمنہ کی قبر شریف کو بم سے اڑا دیا تھا، اللہ، یہ کہتے ہوئے کہ ان کا ایمان ثابت نہیں ہے۔ استغفر اللہ ربی۔ اللہ تعالیٰ ایسی فاسد ذہنیت سے ہمیں محفوظ رکھے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی منہ بولی ماں ام ایمن کی انگلیاں تھام کے اس پہاڑی سے نیچے اترے۔ آپ جائیں گے تو انشاءاللہ وہاں پر قریب میں گاڑی کھڑی ہوگی، پھر آپ اوپر چڑھیں گے جہاں پر حضور کی ماں کی قبر ہے انشاءاللہ۔ دل سے بولے انشاءاللہ۔ امی ام ایمن کہتی میں نیچے آئی تو میں کچھ سامان کو ترتیب سے سجانے لگی، حضور غائب ہو گئے۔ قافلے کے لوگ بولے چلو چلو، مجھ سے بولے چلو، تو میں نے کہا چلے۔ جب میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو حضور نہیں تھے۔ حضور کتنے سال کے تھے؟ 6 سال کے تھے۔ امی ام ایمن کہتی میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو حضور نہیں تھے، میں نے آواز دی محمد تعال تعال، آ جاؤ، کہاں ہو؟ حضور کی آواز نہیں آئی۔ امی ام ایمن کہتی ہیں مجھے ڈاؤٹ ہوا کہ شاید حضور قبر شریف پہ نہ ہو، میں دوڑ کر کے اس پہاڑ پر جب گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی قبر شریف سے لپٹ کے رو رہے تھے، اماں اماں کہہ رہے تھے۔ ام ایمن کہتی میں نے حضور کو تسلی دی اور حضور کو لے کر کے میں واپس ان پہاڑی کے نیچے آئی اور پھر مکہ شریف آئی۔ وہی اللہ کا رسول آج وہ ماں جو ہمارے گھروں میں ہے، ان ماؤں کی عظمت بتانا چاہتا ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کاش میری ماں زندہ ہوتی، کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا، پڑھ رہا ہوتا نہیں، پڑھا رہا ہوتا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا۔ میری ماں مسجد نبوی شریف کے 3ری صف میں جو باب عائشہ تھا، دروازہ تھا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا اور میری ماں اس دروازے کے قریب کھڑی ہو کے بولتی بیٹے محمد ادھر آؤ، تو میرے آقا فرماتے ہیں نیت توڑ کر کے اپنی ماں سے ملاقات کرتا۔
6 مرتبے حضور اپنی ماں کی قبر شریف پر روتے ہوئے نظر آئے گے۔ صاحبو اپنا ہاتھ اٹھاؤ، مجھے صرف اتنا بتا دو کہ تمہارے گھروں میں کن کن بھائیوں کے گھروں میں ان کی ماں زندہ ہے۔ مبارک ہو، تم بڑے خوش قسمت ہو، ہم محروم ہیں لیکن ناشکری ہو جائے گی۔ ہم نے زندگی میں جو بھی سفر کیا ہے اپنی ماں کی وجہ سے کیا۔ میں پرسوں ایک جلسے میں گیا تھا، واپس آ رہا تھا تو ماں کی یاد آئی۔ میری ماں امام حسین سے اور غوث پاک سے بڑی محبت کرتی تھی، اور میری ماں کا انتقال بھی عاشورہ کے دن صبح 7 بجے ہوا۔ میری ماں نہیں ہے، پہلے ٹکٹ بھی کنفرم نہیں ہوتا تھا، کوئی دقت آتی تھی تو میں اپنی ماں سے کہتا تھا، خدا کی قسم۔ حضور غوث پاک کے شہزادے ہیں سید شباب میاں، وہ فرماتے ہیں کہ محبوب الہی سرکار فرماتے ہیں کہ جب تک میری ماں زندہ تھی میرا کوئی کام رکا نہیں، میری ماں کے انتقال کے بعد بھی کوئی کام میرا رکا نہیں۔ کسی نے پوچھا ماں کے انتقال کے بعد آپ کا کام کیسے ہوتا تھا؟ تو محبوب الہی فرماتے تھے میں اپنی ماں کی قبر کے پاس جاتا تھا، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرتا تھا، میری ماں قبر میں آمین کہتی تھی، میرا کام ہو جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ 4 سال پہلے میری ماں کا انتقال ہو گیا۔ پھر سے اٹھائیں اپنے ہاتھوں کو جن کی ماں زندہ ہے، ایک مرتبہ دل سے کہہ دیں اے اللہ تیرا شکر ہے۔ پھر سے بولیں، پھر سے دل سے بولیں سرکار روشن بابا کو گواہ بنا کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ کبھی بھی گھر سے باہر جانا تو اپنی ماں کا ہاتھ چوم کے جانا ہے۔ کتنے لوگ ایسا کر سکتے ہیں؟ قسم نہیں کھلا رہا ہوں، وعدہ کیجئے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ میں رات کے واپس 1 بجے میرے دل میں بڑی یاد آئی امی کی، کل کی بات ہے، تو ممتاز بھائی، فیضان بھائی، میں گاڑی سے آ رہا تھا تو بڑی بے چینی بنی، میں قبرستان چلا گیا، اپنی ماں کے پیروں کے پاس بیٹھا تھا۔ رات کے 1 بجے قبرستانوں کے میں سناٹے کا ہو کا عالم رہتا، لیکن الہ آباد کا درویش کہتا ہے اگر ایک قبرستان میں 100 مردے ہوں، اس میں تمہاری ماں تمہارے باپ بھی ہوں، تو یہ سوچ کر کے وہاں مت جاؤ کہ یہاں تمہارے ماں باپ دفن ہیں، یہ سوچ کر کے جاؤ کہ یہاں 100 مرتبے مدینے والے آقا تشریف لا چکے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ حضور کی گزرگاہ ہے، یہ حضور کی جلوہ گاہ ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ جن کی ماں نہیں ہے اپنی ماں کی قبروں پہ جائیں گے انشاءاللہ، وعدہ کریں انشاءاللہ، اپنی ماں سے محبت کیا کرو انشاءاللہ، اور قبرستانوں پہ جایا کرو نا تو اپنی ماں جن کی ہیں وہ دستبوسی ہاتھ چوم کے نکلا کریں، اور جن کی نہیں ہیں وہ دعا کریں اللہ ان کی ماں کی مغفرت فرمائے، آمین کہہ دیں۔ اور جب بھی گھر پہ رہیں تو پوری کوشش کریں کہ 2 دن 1 دن میں اپنی ماں کی قبر پہ ضرور جایا کریں۔ ماں تمہارا انتظار کرتی ہے، ماں اپنی قبر میں اپنے بیٹوں کا انتظار کرتی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور کبھی بھی قبرستان پر جائیں تو صوفیہ کہتے ہیں خالی ہاتھ نہ جائیں، چونٹیوں کو چینی لے کے ضرور جایا کریں، تاکہ قبرستان کے پیڑوں پہ جو چونٹیاں رہتی ہیں انہیں آپ چینی دیں گے تو وہ تمہاری ماں کے لیے میٹھی میٹھی دعائیں کرتی ہیں۔ انشاءاللہ ایسا کرو گے۔ میرے بڑے محسن ہیں بغداد شریف میں باتیں بہت دن سے کرتا ہوں، شیخ بشیر گیلانی ان کا نام ہے، غوث پاک کے شہزادے ہیں۔ اکثر میں بابو شیخ میں رہتا ہوں یا شارع سادون ہوٹل میں، تو آتے ہیں راتوں کو۔ ابھی بھی 1 ہفتے تک ساتھ ہی میں تھے تو مجھ سے کہنے لگے کہ آصف میں کورونا وائرس کے دور میں میرے بچوں کی طبیعت بگڑ گئی، میری بچیاں بیمار پڑ گئیں، میرے بچے بیمار پڑ گئے، جیسے دنیا میں بہت ساری موتیں ہوئیں ویسے میرے شہر میں بہت ساری موتیں ہوئیں۔ تو شیخ بشیر گیلانی فرماتے ہیں کہ بہت ساری موتیں ہوئیں تو میں بڑا پریشان تھا کہ میرے بچوں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوگی، اور بابو شیخ میرے گھر سے 8-10 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، دعا گھر سے کرتا تھا اور حالات بڑے کشیدہ تھے۔ کہتے میں تھک گیا، میں سمجھ گیا کہ میری نسل ختم ہو جائے گی، میرے بچے بھی ختم ہو جائیں گے، میری بچیاں بھی ختم ہو جائیں گی، میری بھتیجی بھتیجیاں بھی سب ختم ہو جائیں گے، بھانجے بھانجے بھی۔ کہتے بس میری بوڑھی ماں بستر پہ لیٹی ہوئی تھی، میں اپنی ماں کے پاس گیا، جن کی ماں ہیں ادھر پھر سے سبحان اللہ کہتے ہیں، سبحان اللہ۔ شیخ بشیر کہتے ہیں میں اپنی ماں کے پاس گیا اور میں نے اپنی ماں کو اٹھا لیا، اٹھا کر کے ایک کرسی پہ لا کے بٹھا دیا۔ دیکھیں بیٹا، میں اپنی ماں کو ایک کرسی پہ لا کے بٹھا دیا۔ جب میری ماں کرسی پر بیٹھ گئی تو میں نے ٹپ میں پلاسٹک یعنی بالٹی میں اپنی ماں کے دونوں پیر کو ڈال دیے، ایک لوٹے میں پانی لا کر کے اپنی ماں کے دونوں پیر کو میں نے دھل کر کے دونوں پیر کو خوب دھلا، اور اسی بالٹی میں جو پانی تھا اس کو اس میں شامل رکھا، اور اپنی ماں کو اٹھا کر کے پھر بیڈ پر میں نے لٹا دیا۔
देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। शेख बशीर गिलानी कहते हैं कि फिर मैंने बारी बारी अपनी बच्चियों को और बच्चों को बुलाया, उसी बाल्टी में जिसमें मेरी माँ के पैर का धोवन था, मैंने गिलास डाल के पानी निकाल करके अपनी बच्चियों को और बच्चों को पिलाना शुरू कर दिया। मैं वो पानी पिलाता जाता था और कहता जाता था, पी लो मेरे बेटो मेरी बेटियों पी लो, किसी और वजह से मौत आ सकती है, कोरोना की वजह से अब तुम्हें मौत नहीं आ सकती है, इसलिए कि तुम्हें मैंने अपनी माँ के पैरों का धोवन पिला दिया है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। कहते खुदा की कसम आसिफ, मैं क्या बताऊं कि मेरी माँ के पैरों के धोवन पीने की वजह से अल्लाह ने मेरे सारे बच्चों को शिफा अता। सुभान अल्लाह। माँ माँ होती है। मोहब्बत करेंगे? बोलो भाई, अपनी माँ से मोहब्बत करें। जो भी तरक्की करना हो माँ के होते हुए कर लो, समझे? जहां भी आप जाना चाहते हो चले जाओ माँ के। 9-9 साल तक मदरसे में चटाई और पिटाई के दौर से गुजरने वाले तलबा वहां तक नहीं पहुंच पाते जहां एक शब माँ की दुआ उन्हें पहुंचा दिया करती। समझ रहे? 9 साल तक मदरसे में तालीम हासिल करने के बाद वापस आए आलिम दीन, तो वापस जब घर आए तो बड़े शोहरे हुए। कुछ दिनों के बाद लोगों ने कहा, उनके दोस्तों ने, उनके क्लास फेलों ने, यार अजीब बात है, तेरे बारे में सुनने में आ रहा है कि तू जो दुआ करता अल्लाह उसे कबूल करता है, ये तो विलायत की निशानी है, तुझे ये नेमत कहाँ से मिल गई? कोई एक आदमी सुभान अल्लाह के बता दो, तुझे ये नेमत कहाँ से मिल गई है? तो मालूम है वो आलिम दीन क्या कहते हैं? कहते मैं 9 साल तक मदरसे में तालीम हासिल, मैंने 9 साल तक मदरसे में पढ़ा और फिर वो दाल का पानी पीता रहा, चावल खाता रहा, रोटियां सूखी खाता रहा, लोगों के तंज के पत्थर भी खाता रहा, बर्दाश्त करता रहा। 9 साल के बाद दस्तार बंदी में घर आया तो मेरी बूढ़ी माँ बिस्तर पे लेटी हुई थी। मैंने अपनी माँ के पाँव चूमे, मैं अपनी माँ के करीब बैठ गया। मेरी माँ को खाने की तलब हुई तो मैंने अपनी माँ को खाना खिलाया। इशा के बाद मेरी माँ ने कहा, मेरे बेटे मुझे सोना है, तू भी आराम कर ले। मैंने कहा ठीक है मैं आराम करूँगा। मेरी माँ ने कहा पढ़ लिया? मैंने कहा जी मदरसे में पढ़ के आया हूँ और ये दस्तार मिली है, कमेटी वालों का प्यार है, मोहब्बतें हैं 9 साल के बाद। माँ बड़ी खुश थी। माँ ने कहा मेरे बेटे मुझे नींद लगी है, मुझे सोना है और तू भी सो जा, एक काम कर। मैंने कहा क्या? बोले जो दरवाज़ा है ना, दरवाजे में 2 पल्ले होते हैं, है ना भाई? तो माँ ने कहा मेरे बेटे एक पल्ला बंद कर दे, एक को खुला रख ताकि हवा आती रहे। इतना कह के माँ सो गई। आलिम दीन ने अपने दोस्तों से कहा, मुझसे पूछते हो कि तेरी दुआ में असर कैसे पैदा हुआ? तो मैं बताता हूँ। मेरी माँ ने कहा एक पल्ला दरवाज़ा का खोल दे और एक पल्ला बंद कर दे। इतना कह के मेरी माँ सो गई। मैं उठा और एक पल्ले को मैंने बंद किया और एक पल्ले को मैंने खोल दिया। थोड़ी देर के बाद मेरे दिमाग में एक बात आई, मैंने दाएं पल्ले को बंद किया है, बाएं को खोला है। हो सकता है कि माँ ने बाएं पल्ले को बंद करने के लिए कहा हो, दाएं पल्ले को खोलने के लिए। बस मैं फिर उठा, मैंने दाएं पल्ले को खोल दिया और बाएं को बंद कर दिया। फिर वापस आके बैठा। फिर मेरे दिमाग में बात आई, पता नहीं मेरी माँ को इस पल्ले की हवा ज्यादा पसंद हो, तो मैंने इसे खोल दिया। कहते फिर ख्याल आया कि हो सकता है इसकी हवा मेरी माँ को ज्यादा नुकसान करे, तो फिर मैंने इसे बंद कर दिया, इसे खोल दिया। रात भर खट खुट करता रहा। फजर की अजान की आवाज़ मेरी माँ की समात पहुंची। मेरी माँ ने उठ के बैठ के अजान का जवाब दिया। मुझसे बोली दरा। मैंने कहा जी अम्मा क्या बात है? बोली ये रात भर खटखट की आवाज़ का आती है। मैंने कहा मेरी माँ तूने सोने से पहले कहा था कि एक पल्ला बंद कर दे और एक पल्ला खोल दे, तो मैंने एक पल्ला बंद किया, एक खोल दिया। फिर ख्याल आया पता नहीं अम्मी ने दाएं पल्ले के लिए ना कहा, तो फिर मैंने दाएं पल्ले को बंद कर दिया, बाएं को खोल दिया। फिर ख्याल आया पता नहीं अम्मी ने बाएं पल्ले को बंद करने के लिए। बस मेरी माँ तूने ये नहीं बताया था कि दाएं को बंद कर बाएं को खोल दे। मैं इसी तशवीश में रात भर इसको बंद करता, इसे खोलता, फिर इसे बंद करता, इसे खोलता, ऐसे ही करता रहा। माँ ने कहा तूने ये कहाँ से सीख लिया? ताज़ीम व अदब का ये अंदाज तूने कहाँ से सीखा? उस आलिम दीन ने अपनी पगड़ी उतार के माँ के कदम पे रखी। मेरी माँ मुझे मदरसे में मेरे उस्ताद ने यही तालीम दी। माँ उठ के बैठ गई। माँ ने कहा, अरे मेरे बेटे मेरे चेहरे की तरफ देख। सुने, देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं, मेरे चेहरे की तरफ देख। आलिम दीन कहते हैं, ए दोस्तों मुझसे पूछते हो कि तेरी दुआ में असर कैसे हो गया? तो मैंने अपनी माँ की तरफ देखा। खुदा की कसम मेरी माँ के चेहरे की जगह पर मेरी माँ का चेहरा नहीं था। जब पीछे देखा तो रजाई और वो चादर भी गायब थी, पीछे देखा तो वो दीवार भी गायब थी, और मेरे घर की आसपास पड़ोस की भी दीवार गायब थी।
یہاں تک کہ مجھے میرے گھر سے خانہ کعبہ کی دیوار نظر آ رہی تھی اور آواز آ رہی تھی خدا کی بارگاہ سے، اپنی ماں کی خدمت کرنے کے عوض میں جا، تجھے میں نے اپنا دوست بنا لیا۔ اللہ اللہ، 9 سال تک مدرسے میں چٹائی کے دور سے گزرنے والا، پانی پی کے سونے والے کو جو علم رسول، علم علی کی برکتوں سے وہ منزل نہ مل سکی، وہ ایک رات ماں کی خدمت کی وجہ سے مل گئی۔ زندہ باد، زندہ باد۔ ہاتھوں کو اٹھاؤ، پھر سے بولو، ماں کی محبت رہے گی انشاءاللہ، کبھی ماں کو ڈانٹنا نہیں انشاءاللہ۔ جزاک صاحبو، آپ تو شہروں میں چلے جاتے ہو، تمہیں پتا ہے، معاف کرنا آپ میرے بھائی ہیں، میں جاتا ہوں شہر کبھی کبھی تو فیضان بھائی، ممتاز بھائی، افسوس ہوتا ہے، یہ جو میرے بچے میرے بھائی بیٹھے میرے بڑے ہوتے بمبئی چنئی دلی چلے جاتے ہیں، تمہیں پتا نہیں دوستو صاحبو، تمہاری ماں تمہارے شرٹ کو، تمہارے کرتے کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ کے سوتی ہے، تمہارے چپلوں کو کسی کو چھونے نہیں دیتی، تم جہاں پر کھڑے تھے تمہاری ماں وہاں پر زمین دیکھتی، میرا لال یہیں پہ کھڑا تھا۔ شہروں کی رنگینیوں میں اپنی ماں کو بھول جاتے ہو، پڑوس کے موبائل کی گھنٹی بجتی ہے تو ماں کا دل دھک دھک کرتا، شاید میرے بیٹے کی کال آئی، اور بیٹے حسن کی زلفوں کے اسیر بن جاتے۔ نا نا نا، کیا کہا تھا شاعر نے، رونے میں یہ خطرہ ہے تالاب ندی ہو جاتے ہیں، ہنسنا بھی آسان نہیں ہے لب زخمی ہو جاتے ہیں، اسٹیشن سے واپس آ کر بوڑھی ماں یہ سوچ رہی ہے، پتے دیہاتی رہتے ہیں پھل شہری ہو جاتے ہیں۔ ماں سے محبت کریں گے انشاءاللہ، ہاتھوں کو اٹھا کے بولے انشاءاللہ، بغیر ماں کا ہاتھ چومے ہوئے گھر سے باہر نہیں جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ کو میری عمر لگ جائے، میری ماں نہیں ہے تو کیا ہوا، آپ اپنی ماں کی خدمت کرنے کے لیے زندہ رہیں اور ہزاروں سال تک زندہ رہیں انشاءاللہ۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا، جب میں اپنی ماں کے شکم میں 2 مہینے کا تھا میرے باپ کا انتقال ہوا، 6 سال کا تھا تو میری ران پر میری ماں کا انتقال ہوا، 8 سال کا تھا تو میری نگاہوں کے سامنے میرے دادا عبد المطلب کا انتقال ہوا، اب میں 25 سال کا ہو گیا ہوں، میرا کوئی نہیں ہے، میرا کوئی گارجین نہیں، آپ نے مجھے پالا ہے، آپ کا بڑا احسان ہے، اللہ اس احسان کا بدل دے۔ لیکن اے میرے چچا، آپ مجھ سے کہتے ہو کہ اپنی شادی میں کسی کو خصوصی چیف گیسٹ بنا لے، میں کسے بناؤں اپنا چیف گیسٹ، میں کسے بناؤں اپنا خصوصی مہمان؟ حضور نے نظریں جھکائی اور روتے رہے، پھر حضور نے گردن مبارکہ اٹھائی ہے۔ دیکھنا اب کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ یہ جملہ سننے سے پہلے ایک مرتبہ اپنی اپنی ماں کی درازی عمر کے لیے ذرا محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ ہاتھوں کو اٹھا کے بولے، ہاتھوں کو اٹھا کے بولے انشاءاللہ۔ اب اس جملے کو لکھ لیجئے گا کسی کاغذ پہ، ایک تصویر لیجئے گا، اس کو اسٹیٹس بنائیے گا، ٹھیک ہے؟ اگر جملہ آپ کے دل پہ لگ جائے تو اپنی ہاتھوں کو اٹھا کے سبحان اللہ بولیے گا انشاءاللہ۔ علامہ مختار احمد نعیمی شاہ صاحب قبلہ کی تحقیق کے مطابق حضور نے اپنی مبارک گردن شریف جھکا کے اٹھائی اور فرمایا، چچا آپ مجھ سے کہتے ہو کہ میرے بھتیجے اپنی شادی میں خصوصی مہمان کسی کو بنا لے، تو میں نے ایک ذات کا انتخاب کر لیا ہے جس کو میں اپنی شادی میں خصوصی مہمان بنانا چاہتا ہوں۔ دیکھنا یہاں سے لے کر کے وہاں تک اور وہاں سے لے کر کے وہاں تک کتنے لوگوں کی آوازیں بلند ہوتی ہیں، ایک محقق کی تحقیق ہے۔ تو جناب ابی طالب نے کہا، اے میرے بھتیجی آمینہ کے لال، اپنی شادی میں چیف گیسٹ کس کو بنانا چاہتا ہے؟ تو حضور نے مسکرا کے فرمایا، وہ کوئی اور نہیں، میری ماں امی حلیمہ ہے، امی حلیمہ۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاتھ اٹھائیں، اگر کوئی پوچھے کہ حضور کی شادی میں چیف گیسٹ کون تھا تو کیا بتاؤ گے؟ بولو بھائی، بولو بولو بھائی، بولو یار، سبحان اللہ۔ اسے ساتھ اپنے تو لائی حلیمہ ہے، جس کی خدا تک رسائی حلیمہ۔ تیرے بیٹے جو خرچ کرتے ہیں گھر میں، وہ ہے آمینہ کی کمائی حلیمہ۔ تیرے بیٹے جو خرچ کرتے ہیں گھر میں، وہ ہے آمینہ کی کمائی حلیمہ۔ شب اسرا کا دولہا دولہا بنا، جناب خویلد نے خطبہ پڑھا، جناب ابی طالب نے خطبہ پڑھا، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا۔ سرکار روشن شاہ کی بارگاہ میں آپ کی مزار شریفہ کے قریب کی مٹی کو چوم کر کے مجھے امام کو یاد کرنے میں آسانی ہوئی۔ میں بریلی بھی گیا اور بغداد بھی تصور میں گیا کہ راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام، واہ واہ، بے شک۔ راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام، باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا، واہ واہ واہ، بے شک۔ باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا۔
سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا۔ یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ آپ سب کو حضور شیخ اور سرکار غریب نواز کے لاڈلے سرکار روشن شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا عرس بہت بہت مبارک ہو۔ ایک عظیم الشان خانقاہ میں ایک مست قلندر درویش تارک الدنیا شخصیت کے قریب آنے پر قلب روشن ہوتا ہے، دل کو انوار و تجلیات سے بغلگیر ہونے کا سامان اللہ فراہم کرتا ہے۔ کل کی گزری ہوئی شب اور آج کی اور کل کی جو باقی ہے، انشاءاللہ یہی 3 راتیں ہماری مہینے کی 30 نہیں، انشاءاللہ پورے سال کی 365 راتوں کی تقدیر سنواریں گے انشاءاللہ۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ایسے ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنا رشتہ بزرگوں سے جوڑا کریں۔ شاعر نے کہا تھا دہلیز پہ رکھ دی ہیں کسی شخص نے آنکھیں، روشن کبھی اتنا تو دیا وہ نہیں سکتا، بس تو میری آواز سے آواز ملا دے، پھر دیکھ کہ شہر میں کیا ہو نہیں سکتا۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ اس آستان فلک کے صدقے میں اہل فلسطین پہ کرم فرمائے، آمین، مجاہدین قبۃ الصخرہ پہ کرم فرمائے، آمین، اور امریکہ میں جو آگ لگی ہے اللہ اس پر رحمتوں کی بارش برسائے، اور ہم کو بھی اور عیسائیوں کو بھی یہودیوں کو بھی اللہ قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ میری دعا اس حوالے سے بھی ہے کہ شہر الہ آباد میں جو غیر مسلموں کی ایک بڑی جماعت وہاں پر اپنے دھرم کے مطابق موجود ہے، میں سرکار روشن شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی چادر شریف پکڑ کے دعا کرتا ہوں اللہ سب کو اہدنا الصراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہندوستان میں محبت کی فضا، امن اور سکون و شانتی کی فضا قائم ہو۔ غریب نواز کے ملک میں اللہ ہم سب کو غریب نوازی کی راہ کا مسافر بنائے۔ میں آیا اور پھر فیضان بھائی سے ملاقات ہوئی اور ٹانڈا کی مبارک آواز، لوگ ان کے ہاتھوں کو چومتے ہیں، میں قدموں کو چومتا ہوں کیونکہ میں نے بڑی راتیں گزاری ہیں حضور کی تعریف و توصیف میں رطب اللسان رہنے والی آوازوں کے قریب۔ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، دل سے میں ممنون اور مشکور ہوں اپنے بڑے بھائی قاری نثار صاحب کا۔ میں ابھی تقریباً آج یہ 2 تاریخ ہے، میں 25 تاریخ کو یعنی 7 دن پہلے بغداد شریف سے اپنے گھر واپس آیا تھا، سبحان اللہ، سیدنا شیخ کی بارگاہ سے واپس آیا تھا اور یہ دعا کر کے آیا تھا کاش بغداد میں گھر اپنا بناتے جاتے، کاش بغداد میں گھر اپنا بناتے جاتے، دیکھتے آپ کے دربار کو آتے جاتے۔ آتے جاتے، سبحان اللہ۔ اور اندور کے شہر کا مجھے وہ شعر یاد آیا کہ ہاتھ خالی ہے تیرے شہر سے جاتے جاتے، یا میرے شیخ ہاتھ خالی ہے تیرے شہر سے جاتے جاتے، جان ہوتی تو میری جان لٹاتے جاتے، سبحان اللہ، جان ہوتی تو میری جان لٹاتے جاتے۔ اللہ جتنے لوگ سرکار روشن بابا سے محبت کرتے ہیں ان کو زندگی میں ایک مرتبہ ہی صحیح سرکار غوث الثقلین کے روضے شریفہ کی حاضری کا شرف عطا فرمائے، آمین، آمین، سبحان صحن قادری کے جلوے دکھائے۔ گزشتہ سال میں آیا تھا تو میں نے قطب، ابدال، اوتاد، ابرار، مرزوب اور سالک کی جو الگ الگ پوسٹ ہوتی ہے ان کی الگ الگ جو خصوصیات ہوتی ہیں، میں نے آپ کے قدموں کے نیچے بیٹھ کے علماء کی جوتیوں کو اپنے سر پہ رکھ کے میں نے اس ٹاپک پر تھوڑی سی بات کی تھی۔ میں نے آج سوچا تھا کہ میں اللہ کے ذکر کی ان برکات کو وا کروں گا، کھڑکیوں کو کھولوں گا جن کے اوراد و وظائف سے صوفیہ کرام کی آخرت کے سفر کے بعد بھی قبریں روشن رہتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ مکمل اور مقدس اسم شریف ہے۔ پھر مجھے ایک بڑے محسن نے اشارہ فرمایا کہ ایک موضوع کی طرف آصف بھائی اگر ممکن ہو تو میں نے یہ گفتگو سنی ہے، آپ اس زمین پہ رہنے والوں کے لیے حضور کی سیرت کا ایک چپٹر آن کر دیں تو میں اپنے بھائی کی، اپنے محسن کی خواہشات کی تکمیل کرتا ہوں۔ بڑے ادب اور احترام سے بیٹھیں گے، زیادہ شور کرنے کی ضرورت نہیں، مجھے بھی یہ ساؤنڈ پرابلم ہے اور دقتیں ہوتی ہیں بہت زیادہ ہنگاموں سے، پھر میں آپ سے جڑ نہیں پاتا اور پھر میرے آنے کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ بس آپ مجھے دیکھتے رہیں، میں آپ کو دیکھتا رہوں، ہو سکتا ہے کہ مجھے آپ کو دیکھنے میں اتنا فائدہ نہ ملے جتنا میں آپ کو دیکھتا رہوں اور مجھے فائدہ مل جائے۔ علامہ روم فرماتے ہیں میں جا رہا تھا تو ایک بچے کو میں نے دیکھا تو اس بچے سے میں نے کہا بیٹا کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا عجیب بات ہے، یہ کوئی سوال ہے؟
میں نے کہا بول تو صحیح کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا جہاں سب جاتے ہیں وہاں میں بھی جا رہا ہوں۔ تو میں نے کہا اچھا آ کہاں سے رہا ہے؟ اس نے کہا پھر کوئی سوال کیا آپ نے؟ ارے جہاں سے سب آتے ہیں وہیں سے میں بھی آ رہا ہوں۔ تو علامہ روم نے کہا اس بچے سے کہ بیٹا تو بڑا نیک معلوم ہو رہا ہے۔ اب جواب سنو اس بچے کا۔ اس بچے نے کہا اے روم تجھے نیک بننے سے کس نے روک رکھا؟ کوئی پابندی نہیں ہے حکومت اتر پردیش کی طرف سے، ایسا کوئی نسخہ، ایسا کوئی قانون نافذ نہیں ہے کہ جس میں آپ سچ نہ بول سکیں، جس میں آپ حلال نہ کھا سکیں، جس میں آپ حضور پر درود نہ پڑھ سکیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب آئیے اس آزادی کے دور میں اپنی محبتوں کے علم کو نصب کریں آنے والی نسلوں کی فصیلوں پر۔ ایک موضوع ہے جس کا مجھے اظہار کرنے کا حکم دیا گیا، سنیے گا۔ میرے جو بچے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، میرے سر آنکھوں پر زمینیں خالی نہ ہونے کی وجہ سے بہت لوگ کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھیں۔ چلیں گے بغداد شریف انشاءاللہ، ابھی آیا ہوں انشاءاللہ۔ میرا کوئی ٹور نہیں ہے، میرا کوئی کام، بس صرف غوث پاک کی بارگاہ میں زیارت کی نیت سے جاتا ہوں، اور انشاءاللہ اگر ان علماء کی، ان بھائیوں کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ 25 فروری کو پھر میرا ٹکٹ ہے بغداد شریف کا۔ دعا کریں کہ جلسہ اسی لیے کرتا ہوں کہ کچھ پیسے ہو جائیں تو غوث پاک کے خادموں کی خدمت کر سکیں۔ بہرحال چلیں گے انشاءاللہ، ہاتھ اٹھا کے بولیں انشاءاللہ۔ اللہ سب کو بارگاہ غوث اعظم کی حاضری کا شرف عطا فرمائے۔ مجھے ان طلبہ سے بڑی محبت ہے اور ان کے گارجین سے بڑی محبت ہے۔ سنیں، تھوڑی سی آسان گفتگو کرتا ہوں، علم بھی نہیں ہے، ثقیل گفتگو سے پرہیز بھی کرتا ہوں۔ 30 سال ہو گئے، بہت آسان جملوں کا استعمال کرنے کی عادت ہوتی ہے جب تک مائک پہ رہتا ہوں۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم النکاح من سنتی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نکاح میری سنت ہے۔ میں پھر سے اسے ریورس کرتا ہوں، النکاح من سنتی۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں نکاح میری سنت ہے۔ اگر شادی کے کارڈ پر یہ جملہ لکھا ہوگا النکاح من سنتی تو اس کے معنی کیا آپ لیں گے؟ اس کے معنی کیا لیں گے آپ؟ باتیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، بہت سارے چینلز موجود ہیں، اونچی بولیں کیا معنی ہوں گے اس کے؟ حضور فرماتے ہیں نکاح یہ میری، اونچی بولیں۔ اب یہ اس کا اسکرین گھومے گا تو پوری دنیا دنگ رہے، اتنی بڑی کائنات جمع ہے سرکار روشن بابا کی دہلیز پر، سمجھے؟ حضور فرماتے ہیں ان نکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ اس کے بعد فمن رغب عن سنتی فلیس منی، میرے آقا فرماتے ہیں جو اس سسٹم کے خلاف چلے گا فلیس منی، وہ مجھ میں سے نہیں ہے، مطلب میں اس کا ضامن اور ذمہ دار نہیں ہوں۔ یہ کن کے لیے کہا گیا؟ صاحبوں، وہی جو موبائل پہ تھرکتی ہوئی تصویریں دیکھتے ہیں، جو لڑکے یورپ میں لڑکوں کے ساتھ شادیاں کرتے ہیں، جو لڑکیاں لڑکیوں کے ساتھ شادیاں کرتی ہیں۔ کوئی بات آپ اعلان کر دیں بھائی، رکھ کے بچی کرتے ہیں، یہ نہیں یہی پہ قاری صاحب فیضان بھائی کے پاس بچی کرتے ہیں، دیکھ لیتے، کوئی بات نہیں۔ ہماری بھائی مولانا فیضان نجمی صاحب قبلہ کی گود میں یہ بچی ہے، کیا بولے؟ ماشاءاللہ حضرات کوئی بات نہیں۔ اچھا یہ اعلان تو مناسب نہیں ہے کہ ایک بچی غائب ہو گئی ہے، اعلان یہ ہے مناسب ہے کہ اس بچی کے ماں باپ غائب ہو گئے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بچی ہے ممبر شریف پر میرے بھائیوں کی گود میں ہے، جن میری بہنوں کو درکار ہو ان کی گود کی یہ نوزائیدہ بچی ہے۔ دیکھیں اسکرین پر جہاں جلسوں کی تصویریں دکھائی جا رہی ہیں، وہاں پر آپ میں سے کسی بہن بیٹیاں اگر متلاشی ہوں دیکھ لیں، اگر آپ میں سے کسی کو، شکریہ، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے میرے بھائی، بیٹھ جائیں آرام سے، بیٹھ کے بچی کو یہاں رکھیں۔ ماشاءاللہ ممبر شریف پر اسٹیج پر یہ بچی بیٹھی ہوئی ہے، دیکھیں کرسی کے قریب میں جہاں پر مائک لگا ہوا، جہاں سے آواز پھیل رہی ہے۔ میں گزارش کروں گا اپنی بہنوں سے جن کی گود کی بچی اگر ان سے دور ہے، غائب ہو چکی ہے، تو بچی نہیں غائب نہیں ہوئی، بچی ممبر شریف پر موجود ہے، وہ آ جائیں
اپنی بچی کو لے کے جائیں، درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا نور کا محمد وعلی آل محمد بعدد کل معلوم۔ یورپ میں لڑکیاں لڑکیوں کے ساتھ رشتے کرتی ہیں، لڑکے لڑکوں کے ساتھ رشتے کرتے ہیں، پرمیشن لے کر کے وہ ایک ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ان کے لیے الٹیمیٹم دے دیا، فلیس منی، یہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ حضور نے فرما دیا ان کا میں ضامن، ان کا میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ پھر حضور کس کے ذمہ دار ہیں؟ اس کے جس نے حضور کے اس قول پر عمل کیا، ان نکاح من سنتی، حضور فرماتے ہیں نکاح میری سنت ہے۔ 80% لوگ تو پہلے سمجھنے کی سنت کے معنی کیا ہوتے ہیں، جوش میں نعرے تو لگ جائیں گے لیکن سنت کے معنی بھول جائیں۔ سنت کہتے ہیں طریقے کو، سنت کہتے ہیں طریقے کو، یعنی نکاح حضور کا طریقہ ہے، حضور کی سنت ہے، حضور کی علامت ہے، حضور کی شاعر ہے، حضور کی پہچان ہے۔ ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ نکاح کے شادی کے کارڈ پر یہ جملہ لکھا ہوتا ہے، ان نکاح من سنتی، حضور فرماتے ہیں نکاح میری سنت ہے۔ سرکار روشن بابا یہ سنت کبیر نگر خلیل آباد امر ڈوبا اوجھا گنج کا جمدہ شاہی کا مبارک بیلٹ ہے، جہاں علم ادب اور فضل و کمال کی مبارک خوشبو قاری نثار صاحب قبلہ کی انتھک کوشش کی بنیاد پر ایک ادارے میں جاری و ساری ہے۔ سنیں حضور فرماتے ہیں نکاح میری سنت ہے، تو حضور کی سنت کیسی ہے؟ حضور نے جو نکاح کا سسٹم لانچ کیا وہ کیا تھا؟ آج ہمارے ہاں تو شادی بڑا مشکل کام ہے، تقریباً 40 لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں، 70 لاکھ روپے پہنچ جاتے ہیں۔ تو کیا یہی طریقہ حضور کا ہے؟ تھوڑی سی باتیں ہوں، کیا یہی سسٹم حضور کا ہے جس کے بارے میں شادی کے کارڈ پر لکھوایا آپ نے، ان نکاح من سنتی، نکاح یہ میرا طریقہ ہے؟ تو یہی طریقہ حضور کا ہے۔ حضور نے کیسے شادی کی؟ بھائی بیٹھے ہوئے، میرے محسرین بیٹھے ہوئے، امتیاز بیٹھے، حضور کا طریقہ کیا ہے؟ اور حضور کی فرسٹ میرج کب ہوئی؟ حضور کا پہلا عقد، حضور کی پہلی فرسٹ وائف کون تھی؟ ان کا بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ تھوڑی سی بات میں بتاؤں گا ان بچوں کو جن کے ہاتھوں میں 70,000 کا موبائل تو آ گیا لیکن ابھی درود تاج پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی، ابھی آیت الکرسی یاد نہیں ہوئی۔ آپ سمجھیں بڑی ذمہ داریاں ہیں، ہندوستان کے غیر مسلم آپ کو جگانا چاہتے ہیں، آپ جاگ نہیں رہے، اپنی ذمہ داری سے وہ سبکدوش نہیں ہوئے، لیکن ہم اپنی ذمہ داری کے خوشبوؤں کو اپنے سر سے بوجھ سمجھ کے اٹھا کے پھینکتے ہیں۔ حضور کا یہ جو قول ہے وہ کب ہے، کب لانچ کیا حضور نے؟ حضور نے اپنی شادی کب کی، کس طریقے سے، باراتوں میں کتنے لوگ تھے، جہیز کے نام پر، اور یہ شادی حسن کی بنیاد پر ہوئی، پرسنالٹی کی بنیاد پر ہوئی، قبیلے داری کی بنیاد پر ہوئی، مال و متاع کی بنیاد پر ہوئی، یا اخلاق کی بنیاد پر ہوئی، یا سیرت و شباہت و کردار کی بنیاد پر شادی ہوئی؟ ان باتوں کو یاد رکھنا ہے انشاءاللہ، اور اپنے گھر جا کر کے اپنی بہن بیٹیوں کو انشاءاللہ یہ باتیں بیان کرنی ہے۔ انشاءاللہ بولے، یاد کریں، چراغ سے چراغ جلائیے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سگے پردادا ہیں جن کا نام ہے حضرت ہاشم۔ سنیے گا، یاد کیجئے گا، میں اتنی آہستگی سے بولوں گا آپ کو یاد ہو جائے گی۔ جناب ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کے پردادا ہاشم، یہ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جناب ہاشم کی جو شادی ہے نا وہ ایک مبارک ذات سے ہوئی جس کو دنیا مکہ شریف کے ایک عظیم خاندان کی شہزادی کے طور پر جانتا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان مبارک پردادا جن کو کہتے ہیں، ہم مدینہ منورہ کا سفر کر رہے تھے بصرہ اور ملک شام جانے کے لیے، تو مدینہ منورہ میں ایک لڑکی تھی، اس لڑکی کا نام تھا سلمہ۔ اس لڑکی سے حضور کے سگے پردادا حضرت ہاشم کا رشتہ ہوا۔ کچھ دنوں کے بعد ان کے گھر میں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کو حضور کے سگے دادا حضرت عبد المطلب کہا جاتا۔ جب وہ مکہ شریف میں بڑے ہوئے تو ان کی شادی مکہ شریف میں جس لڑکی سے ہوئی، اس لڑکی کا نام سن کے 2-4 لوگ تو ضرور سبحان اللہ کہیں گے۔ اس لڑکی کا نام تھا حضرت فاطمہ۔ اونچی بولے سبحان اللہ۔ فاطمہ یہ حضور کی دادی کا بھی نام ہے، فاطمہ حضور کی چچی کا بھی نام ہے، فاطمہ حضور کی بیٹی کا بھی نام ہے، فاطمہ حضور کی سمدھن کا بھی نام ہے، فاطمہ حضور کی نواسی کا بھی نام ہے، فاطمہ حضور کی نواسی کی بیٹی کا بھی نام ہے، اور فاطمہ حضور کے بیٹے امام حسن کے لاڈلے شیخ عبد القادر جیلانی کی ماں کا بھی نام ہے۔ بڑا مبارک نام ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں جن بہنوں کی گود خالی ہو ان سے گزارش ہے وہ دعا میں یہ نیت کر لے، اللہ مجھے بیٹی دے گا تو اس کا نام فاطمہ رکھوں گی، اللہ اولاد ضرور دے گا انشاءاللہ۔
अल्लाह सुभान अल्लाह बेइज़्न अल्लाह इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। समझे? तो आका करीम के दादा जनाब अब्दुल मुत्तलिब की शादी मक्के शरीफ में जिस लड़की से हुई उसका नाम था हजरत फातिमा। एक मरतबे कुछ लोग ये नाम लें, माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। फिर ये दोनों मियाँ बीवी इकट्ठा हुए और फिर दो रूहों का इत्तिसाल हुआ, तो उस घर में चांद जैसे हुजूर के अब्बू हजरत अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हु पैदा। सुभान अल्लाह। हुजूर के अब्बू का नाम सुन के फिर से बोले सुभान अल्लाह। कोई पूछे हुजूर के अब्बू का नाम क्या था तो कहना हजरत अब्दुल्ला। ऊंची बोले अल्लाह के रसूल के अब्बू का नाम था। उन्हीं दिनों मक्के शरीफ में एक बुजुर्ग थे, उनका नाम था हजरत वहाब। उनकी शादी एक लड़की से हुई थी जिसका नाम था हजरत बर्रा। उन दोनों के मिलने से उस घर में एक चांद जैसी बेटी पैदा हुई थी जिसको दुनिया हजरत बीबी आमीना के नाम से जानती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर की माँ का नाम है। इधर ये बड़े हुए उधर वो बड़ी हुई, उन फवाने शबाब की दहलीज से गुजरे बतौफीक इलाही। इन दोनों मुबारक रिश्तों का इत्तिसाल हुआ। शादी हुजूर के अब्बू की हुजूर की अम्मी आमिना से हुई। सूफिया कहते हैं ये रजब शरीफ का महीना था। अगर कोई पूछे कि हुजूर के अब्बू की बारात किस महीने गई थी तो क्या कहोगे? ऊंची बोले रजब शरीफ का महीना, जिसकी बरकतों के साये में आप अभी निकले हैं माशाअल्लाह। समझ रहे हैं? रजब शरीफ के महीने में। और मैं बता दूं कि इसी रजब शरीफ के महीने में जुमा की रात थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बू जनाब अब्दुल्ला, इशारे की बात करूंगा, और हुजूर की माँ अम्मी आमिना रदी अल्लाह तआला अन्हा दोनों एक बिस्तर पे आराम फरमा रहे थे। जुमा की रात थी। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, जो लोग समझेंगे वही सुभान अल्लाह कहेंगे, उसी जुमा की रात को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर नूर मुहम्मदी जनाबे अब्दुल्ला के पुश्त मुबारक से हुजूर अपनी माँ अम्मी आमिना के शिकम में तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझ गए? सुभान अल्लाह। माँ बहनें भी सुनती हैं इस किस्म की रिकॉर्डिंग को, तो ओपन करना मुनासिब नहीं है। समझ गए आप? जुमा की शब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ के मुबारक शिकम में तशरीफ लाए। आमद रसूल की मुनासबत से हम आहिस्तगी से ही कह सकते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। आका करीम की जो आमद हुई है रबीउन नूर शरीफ में 11 तारीख थी। 12वें सूरज के तुलू होने की धमक महसूस हो रही थी। हिंदुस्तानी घड़ी के मुताबिक 4:25 या 4:35 के दरमियान आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद हुई। जिस सात मुस्तजाब के बारे में मेरे इमाम ने कहा, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम। बू अली शाह कलंदर पानीपति के रोज़े के करीब लेटा हुआ अल्ताफ हुसैन हादी कहता है, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला, उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया। अल्लाह के रसूल की आमद हुई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े होते रहे। हुजूर के सदक़े में कायनात बड़ी होती रही। हुजूर के सदक़े में छोटे बड़े होते रहे। जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 25 साल की हुई। कितने? बहुत बहुत शुक्रिया। बैठे रहे मोहब्बत से। कोई बात ऐसी नहीं जो तफरीह के तौर पर मैं कहूँ। पूरी दुनिया में आग लगी है। हमारे और आपके बाप दादा की कब्रें उजाड़ी जा रही हैं। पूरी दुनिया में आज बेचैनी इस्तराब का माहौल है। हम आपके सामने खेल कूद की बातें नहीं कर सकते। आप जिस तरीके से बैठे हैं, अल्लाह आपके माँ बाप की मग़फ़िरत फरमाए। रोशन शाह के करम से ज़िंदगी में एक मरतबे मदीने मुनव्वरा की हाज़री का शरफ़ ज़रूर पाएँ आप लोग। बैठे रहें। मैं कोई यहाँ पर अखबार नहीं बेचता, मैं तो मोहब्बत करने वालों के कदमों को चूमना चाहता हूँ। सुने, आका करीम की उम्र शरीफ जब 25 साल की हुई, हुजूर की फर्स्ट मैरिज अभी तक नहीं हुई। अन निकाहो मिन सुन्नती का ऐलान हुजूर ने अभी नहीं किया। उसी वक्त मक्के शरीफ में एक लड़की औरत बन गई थी। मक्के की सबसे टॉप क्लास की बिजनेसमैन औरत। उसके बाप का नाम था खुवैलद, उसकी बहन का नाम था हाला। उसकी शादी मक्के शरीफ में हो चुकी थी। जिस लड़के से उसकी शादी हुई उसके साथ उसका रिश्ता मजबूत हुआ। अफसोस, कुछ दिनों के बाद उस लड़की के उस शौहर का इंतकाल हो गया और वो बेवा बन गई। यही वो औरत है जिसको दुनिया हजरत खदीजा के नाम से जानती है। हुजूर की उम्र 25 साल की है और खदीजा 35 के ऊपर चल रही हैं। दोबारा उनके बाप खुवैलद ने अपनी बेटी की शादी की
ایک اچھے رشتے کا انتخاب کیا، لیکن افسوس یہ ہے ایک بیٹا پیدا ہوا۔ امی خدیجہ کے شکم سے جب ایک بیٹا پیدا ہوا، افسوس یہ ہے کچھ دنوں کے بعد ان کے دوسرے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا۔ میزان بھائی شاعر نے کہا تھا، پسے گورے غریباں ایک بیوہ کب سے روتی ہے، یہاں کے لوگ کیسے ہیں کہ سمجھانے نہیں جاتے۔ میں نے یہ شعر بہت بڑی شخصیت کو سنایا تھا تو انہوں نے مجھے فون کر کے کہا کہ 3 دن ہو گئے مجھے کھانا نہیں اچھا لگتا جب سے میں نے یہ شعر سنا ہے۔ بہرحال ایک کرب ہے، ایک درد ہے۔ امی خدیجہ کا دوسرا عقد ہوا اور بیٹے کی پیدائش ہوئی، دوسرے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ امی خدیجہ پھر سے بیوہ ہو گئی، اپنی سہیلی کو بلایا، اپنی بہن حالہ کو بلایا اور اپنے باپ خولت کو بلایا، خبردار اب میری تیسری شادی کے لیے آفر مت کرنا، میرے سامنے خبردار کسی لڑکے کا انتخاب نہ کرنا، اب مجھے تیسری شادی نہیں کرنا، مجھے ان مردوں سے نفرت ہو گئی، مجھے یہ شوٹ نہیں کرتے، یہ مرد میرے لیے منحوس ثابت ہوتے ہیں۔ 2 مرتبے میں ان کے نکاح میں تھی اور یہ دونوں مرتبے مجھے بے وفائی کا اسٹیکر دے کے دنیا سے چلے گئے۔ اب میں اپنے دماغ اور اپنے جسم کی ساری طاقت اپنے باپ کی بزنس میں خرچ کروں گی اور اسے ترقی دلا کے رہوں گی، خبردار میری تیسری شادی کے لیے اب پریشان نہ ہونا۔ باپ نے بڑی کوشش کی، امی خدیجہ نے ٹھکرا دیا، میرے لیے رشتے کی بات کبھی نہ کرنا، مجھے شادی نہیں کرنی ہے۔ امی خدیجہ کہتی میں نے انکار کر دیا، مجھے مردوں سے نفرت ہے، نفرت ہے، نفرت ہے۔ امی خدیجہ کہتی ہیں لیکن میں نے کبھی حضور کو دیکھا نہیں تھا۔ جب امی خدیجہ کی عمر 40 سال کی ہوئی، 40 کتنی؟ 40 سال، کم سے کم 40 لوگ بولے کتنی ہوئی؟ امی خدیجہ کی جب عمر ممتاز بھائی 40 سال کی ہوئی، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 25 سال کی۔ کتنی؟ حضور کی عمر کتنی ہے اور امی خدیجہ کی کتنا فرق ہے؟ بولے 15 سال کا فرق ہے، 15 سال کا فرق ہے، بڑا فرق ہوتا ہے، بڑا فرق ہوتا ہے، لیکن آپ کی روح خوش ہو جائے گی۔ امی خدیجہ کہتی میں نے کبھی حضور کو دیکھا نہیں، تعریف سن رکھی تھی۔ امی خدیجہ کہتی ایک دن میں مکہ شریف کی گلی سے گزر رہی تھی، سامنے سے اللہ کے رسول آ رہے تھے، اللہ اکبر۔ امی خدیجہ کہتی میں ٹھہر گئی، میں نے حضور کو دیکھا تو میری نظریں چپک گئیں حضور کے چہرے پر۔ شاعر نے کہا جس جگہ نظریں پڑی مرکوز ہو کے رہ گئیں، اس کو سرتاپا کسی نے آج تک دیکھا نہیں۔ عبدالغفار اکبر آبادی شاعر تاج نے کہا تھا ایک بار آیا تھا لیکن پھر کبھی آیا نہیں، ایک بار آیا تھا لیکن پھر کبھی آیا نہیں، ایک ایسا شخص جس کے جسم کا سایہ۔ امی خدیجہ کہتی ہے جب میں نے حضور کو دیکھا تو میں دنگ رہ گئی، میں نے کہا آپ کون ہیں؟ دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ میں نے کہا آپ کون ہیں؟ حضور نے کہا جس کا کوئی نہیں میں اس کا ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، قرآن مجھ پر نازل ہوا، جہنم سے نکال کر کے جنت میں لے کے جانے والا میں، جسے بھوک لگے مجھے دیکھ لے، جسے پیاس لگے مجھے دیکھ لے۔ امی خدیجہ کہتی میں نے حضور کی پلکیں دیکھی، حضور کی پیشانی دیکھی، حضور کی زلفیں دیکھی، حضور کے لب رخسار دیکھے، میرے دل سے آواز آئی عجیب بات ہے، میں نے آپ جیسا انسان آج تک نہیں دیکھا۔ آواز آئی اے خدیجہ دیکھتی بھی کیسے، بنانے والے نے دوسرا محمد بنایا ہی نہیں۔ ظفر علی خان کہتا ہے دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو۔ امی خدیجہ کہتی ہے میں حضور کو اپنی نگاہوں میں کیپچر کر کے میں اپنے گھر آ گئی، میں خاموش ہو گئی۔ جب میں خاموش ہوئی تو میری سہیلی نے کہا کہ میری بہن کیا بات ہے، تیری چہرے پر افسردگی ہے اور کچھ پریشانی کی لکیریں ہیں۔ تو میں نے اپنی سہیلی سے کہا مجھے شادی کرنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ تو سہیلی نے کہا واہ عجیب بات ہے، ابھی کچھ دنوں تو پہلے تم نے کہا تھا خبردار مجھے تیسری شادی نہیں، تیسری میرج نہیں کرنی، اب تو کہتی ہے کہ مجھے شادی کرنے کی خواہش ہے۔ وہ کون ہے جس سے تو شادی کرنے کی خواہش رکھتی، وہ کون سا مرد ہے؟ تو خدیجہ کہتی ہیں اگر وہ صرف مرد ہوتا تو اس سے شادی نہ کرتی، وہ تو حسینوں کا سردار معلوم ہو رہا ہے۔
اللہ اکبر اللہ اکبر. امی خدیجہ کے کہنے پر سہیلی نے پوچھا کس کی باتیں کرتی ہیں؟ تو خدیجہ فرماتی ہیں آمینہ کے لال کی باتیں کرتی ہیں. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرتی ہیں. مل گئے جو بہتر ہونا چاہیے. اللہ سلامت رکھے سرکار. ذرا محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ. اعلان پھر سے کر دوں، میری ماں بہنیں اگر اس مارکیٹ میں اس بازاروں میں کہیں ہوں، آستانے کے قریب ہوں، ان کی ایک بچی یہاں پر اسٹیج پر موجود ہے. اللہ سلامت رکھے. اس بچی کے قدم میں اللہ برکتیں عطا فرمائے. آمین. ذرا حضور کے نام پر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں لبیک یا رسول اللہ. بیٹھے رہیں. کیا کہتا ہے ظفر علی خان؟ دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو، جو دستگیر ہے وہ تمہارا ہی ہاتھ ہے، جو ڈوبنے نہ دے وہ وسیلہ تم ہی تو ہو. امی خدیجہ کہتی ہیں اگر وہ صرف مرد ہوتا تو اس سے رشتہ نہ کرتی، وہ تو حسینوں کا سردار معلوم ہو رہا ہے. مجھے جب سے دیکھا ہے آواز آتی ہے مرہار سنگار تمہیں سے ہے، بگین میں بہار تمہیں سے ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. شاعر نے کیا کہا تھا فیضان بھائی، ممتاز بھائی، کہ دن تو گزر جاتا ہے لیکن رات میں وہ ضرور یاد آتا ہے جس کی محبت دلوں میں رہتی. شاعر کہتا ہے نا کہ دن تو ہنس بول کے بچوں کی طرح بیت گئے. امی خدیجہ کہتی ہوں گی یا رسول اللہ رات آئی تو تیری یاد نے سونے نہ دیا. امی خدیجہ حضور کی محبت میں ہیں، اللہ کے رسول اپنی امت کے فراق میں ہیں. اللہ اکبر. امی خدیجہ نے اپنی سہیلی سے کہا تو جا کے میرے رشتے کی بات کر. دیکھیں بھائی، تو جا کے میرے رشتے کی بات کر. امی خدیجہ کی سہیلی حضور کی پھپھو مخدومہ عاتقہ اور صفیہ کی سہیلی تھی. بات کی اور حضور کے گھر پہ آ گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ تشریف فرما تھے. حضور کے قریب میں حضور کے چچا جناب ابی طالب تھے. سامنے حضور کی چچی جناب ابی طالب کی بیوی مولائے کائنات کی ماں مخدومہ فاطمہ کی ساس جناب فاطمہ بنت اسد بیٹھی ہوئی. قریب میں حضور کی دو پھپھو، 8 پھپھو میں 2 نے اسلام ایکسپٹ کیا تھا، مخدومہ عاتقہ اور صفیہ بیٹھی ہوئی تھی. جیسے امی خدیجہ کی سہیلی نے گھر میں انٹری کیا بڑی خوش ہو کر کے داخل ہوئی. مبارک ہو قبیلے قریش و ہاشم کے لوگوں، مبارک ہو. تو چچی فاطمہ بنت اسد نے کہا ہے خدیجہ کی سہیلی کیا بات ہے، بڑے خوش ہو کے میرے گھر میں آئی ہے. تو خدیجہ کی سہیلی نے کہا رشتہ لے کے آئی ہوں. سبحان اللہ. اونچی بولے سبحان اللہ. آپ کا ہوتا تو کرسی پہ کھڑے ہو کے سبحان اللہ کے بس حضور میرے ہی رشتے کی فائل پلٹتے رہیے. اچھی بات ہے، بچے سنیں، بزرگ سنیں. امی خدیجہ کی سہیلی سے پوچھا فاطمہ بنت اسد نے کیا بات ہے، بڑے خوش ہو کے آئی ہے. بولے رشتہ لے کے آئی ہوں. بولے کس کا رشتہ لے کے آئی ہے؟ تو آپ نے کہا خدیجہ کا رشتہ لے کے آئی ہوں. دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ خدیجہ کس سے شادی کرنا چاہتی ہے؟ تو سہیلی نے کہا اس محمد عربی سے رشتہ کرنا چاہتی ہے. سبحان اللہ. شب اسرا کا دولہا بننے والا. ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اتنا سنا تو حضور شرما گئے. حضور شرما گئے. یہ شرمانا یس کی نشانی. سبحان اللہ. سمجھ گئے؟ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. یہ شرمانا ہاں کی نشانی. حضور شرما گئے، خاموش ہوئے. آواز دی عجیب بات ہے، آج جو خدیجہ کی سہیلی رشتہ لے کے آئی ہے مجھے بہت پہلے میرے رب نے اس رشتے کی خبر دے رکھی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. حضور کی مسکراہٹ پر جناب ابی طالب نے حضور کو دیکھا، فاطمہ بنت اسد نے حضور کو دیکھا اور مخدومہ عاتقہ اور صفیہ نے حضور کو دیکھا. حضور کا رشتہ مکمل ہو گیا. ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. آپ میں سے اگر کوئی اچھے رشتوں کا منتظر ہے دعا کریں. سرکار روشن شاہ آج جیسے دولہا بنے ہوئے ہیں، اللہ ان